نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تعوذ پڑھتے ہوئے کیا سوچنا ہے کہ نہ بوریت ہو، نہ اریٹیشن ہو، نہ نیند آئے، نہ غلط فہمی ہو۔ بدترین نیند کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ بدترین نیند کس مجلس کی ہوتی ہے؟ کئی 2-3 جگہوں کے نام گنوائے ہیں علماء نے، ان میں سے ایک کون سی ہے؟ قرآن کی مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدترین نیند سے بچائے اور اللہ ہمیں بہترین نیند حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر بدترین ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو تعوذ کے ساتھ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو میرے لیے نفع مند بنا دے۔ شیطان کے جو سارے داؤں ہیں وہ مجھ پر نہ چلیں۔ تو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ اللہ سے ہم نے دعا کی کہ اللہ میں تو تیری رحمانیت کا تجھ کو واسطہ دے رہی ہوں، اللہ تیری شان رحمانی میں تیرا کلام پڑھنے آئی ہوں، اللہ مجھ کو محروم نہ رکھ، مجھ کو اپنے دشمن سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اور اللہ ہے تو عرش پر، لیکن ایک ایک بات ہماری سنتا اور جانتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ ان سے کہو جو جبریل سے عداوت رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور وحی کے نزول کا یعنی قرآن کے نازل ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ تفاسیر میں علماء نے، مفسرین نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ، عبداللہ تو لکھیں گی نا، عبداللہ بن سوریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے چند سوالات کے جواب دے دیجئے۔ اسی طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں جن میں یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور امتحان کی غرض سے کچھ سوالات پوچھتے۔ تو صرف عبداللہ بن سوریہ ہی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ملٹیپل انسیڈنسز ایسے ملتے ہیں، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں یہود کے علماء آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے۔ ایک تو اس سے پتہ کیا چلا ہم کو کہ کچھ انڈیکیشنز ان کے پاس موجود تھیں کہ کوئی رسول ہیں جو کہ آنے والے ہیں۔ یہ تو تیار تھے مینٹلی، وہ تبھی تو امتحان لینے آئے تھے کہ اچھا جو سوالات کے جوابات آپ دیں گے وہ ہماری کتابوں کے جوابات سے ٹیلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ پروف تو تھا ان کے پاس، تو جتنے بھی سوال وہ پوچھ رہے تھے ان کے جواب ان کی مقدس کتابوں میں موجود تھے۔ تو جو سوالات پوچھے، اور اس کی تفاصیل میں ہم نہیں جا رہے، بڑے انٹرسٹنگ ویسے وہ سوالات ہیں، وہ بعض تو میڈیکل سائنس کی روح سے بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ بہرحال تو
آپ نے سب کے صحیح جواب دے دیے. ظاہر ہے آپ تو اللہ کے رسول تھے, کہاں غلطی کر سکتے تھے؟ آپ کے علم میں اور جو تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, اس میں تو کلیش ہو ہی نہیں سکتا. آخر میں انہوں نے سوال یہ پوچھا, جب سارے سوالات کے جواب ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اب آخری بات ہم کو بتا دیں, اس کا جواب بھی اگر آپ نے ٹھیک دے دیا تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے, آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے, کون سا فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہیں علیہ السلام. اس پر بگڑ گئے, خفا ہو گئے, کہنے لگے وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے, اور اگر تم میکائیل کہتے تو ہم ایمان لے آتے, کیونکہ میکائیل تو نباتات یعنی کہ پلانٹیشن یعنی کہ کھیتیاں وغیرہ اگانے میں اور بارش برسانے میں اور رحمت لے کے آنے میں ہمارے ہاں مشہور ہیں. کسی نے کہا آ کر کہ میکائیل تو خود جبریل کے دشمن ہے, نعوذ باللہ, کہ میکائیل میں اور جبریل میں تو آپس میں دشمنی ہے, نعوذ باللہ. تو یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے, کس چیز کا؟ ان کی جبریل علیہ السلام سے عداوت کا. یہ ہمارے لیے انتھنکیبل ہے. ہم کتنے بھی گئے گزرے مسلمان کیوں نہ ہو گئے, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم کسی فرشتے سے نفرت کریں گے. کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا. اگر یہ قرآن کی آیات نہ ہوتی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. کسی کا عقیدہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھئی آپس میں انسان کو دشمنیاں ہوتی ہیں, انسانوں سے شکایتیں, دشمنیاں, فلاں فلاں ہوتا ہے. کوئی فرشتوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ تو ان کی جرتیں پھر آپ دیکھیں ذرا, آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ جو ایسی مخلوق سے دشمنی رکھ سکتا ہے جو کہ انسان بھی نہیں ہے, تو پھر انسانوں سے کیا معاملہ کریں گے وہ؟ تو بہرحال یہ یہاں پر مضمون آیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تو جبریل کو پسند نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی جبریل دراصل خود مختار تھوڑی ہیں, اپنی مرضی سے کچھ لے کر تھوڑی آتے ہیں. وہ تو اللہ کی جو اجازت ہوتی ہے وہی کام کرتے ہیں. تو چند باتیں ہیں جو کہ ہم کو ان 3 آیات سے ایک ہمیں جو خلاصہ نکل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا فرمایا ہے آیت 98 میں, کس فرشتے کا نام پہلے لیا ہے؟ جبریل کا نام پہلے لیا ہے. پھر کس کا لیا ہے؟ میکال کا. میکال بھی کہتے ہیں, میکائیل بھی کہتے ہیں, انگلش میں گیبریل کہتے ہیں, اور مائیکل میکائیل ہی ہے. اچھا, اس میں علماء نے ایک اصول یہاں پر یہ نکالا ہے کہ جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سے افضل ہیں رتبے میں, اور بعض دفعہ فضیلت ظاہر کرنے کے لیے جس کی فضیلت یعنی کہ ظاہر کرنی ہوتی ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے. اور قرآن میں آپ یہ دیکھ لیں ہمیشہ آئے گا پہلے ابراہیم پھر آئے گا اسماعیل, الٹ نہیں آتا. یہ نہیں ہوتا پہلے کہ اسماعیل و ابراہیم. تو یہ بھی ایک رول ہے کہ جس کا نام پہلے آ گیا اس کی فضیلت ظاہر کرنی ہوتی ہے. 100% رول نہیں ہے کہ جس کا نام پہلے آئے گا وہی افضل ہے, لیکن بعض دفعہ فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اور پھر اور بھی ثبوت ہمیں قرآن میں ملتے ہیں جبریل علیہ السلام کے مقام کے. دوسرے, ان آیات سے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا لے کر نازل ہوئے؟ قرآن لے کر نازل ہوئے, اور وہی تو روح کی غذا ہے. جبکہ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر مامور ہیں, اور بارش سے جسم کی غذا حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا جبریل علیہ السلام روح کی غذا, روح کی زندگی والا علم لے کر نازل ہوتے تھے, اور میکائیل علیہ السلام جسم کی غذا اور جسم کی زندگی کا انتظام کرنے پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس سے بھی ظاہر ہے جبریل علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, اس لیے کہ روح بہرحال جسم سے افضل ہے. جسم تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا, روح تو باقی رہے گی. اور سورہ تکویر ہم نے پڑھی تھی 30ویں پارے میں, اس میں بھی آیت 21 میں
جبریل علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک بات یہ پتہ چلی ہم کو ان تینوں آیتوں سے، پھر آیت نمبر 97 سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ قرآن کہاں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے پر؟ علی قلبی کا۔ تو قرآن کا اصل مقام ہے کیا؟ دل ہے۔ دل مجھے بتائیں کہ یہ جذبات کا گھر ہے یا یہ پیور ریشنلزم کا گھر ہے؟ جذبات کا۔ تو اس ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں ایموشنلی انوالو ہونے کی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ۔ اگر قرآن ہمارے جذبات کو ٹچ نہیں کرتا تو کوئی قرآن کا اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر۔ اور جب یہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے محفوظ ترین حصے پر، ڈائریکٹلی دل پر نازل ہوا۔ حواسوں کا دھوکہ، عقل کا دھوکہ شامل ہی نہیں ہے اس میں، لہٰذا اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بات کی تھی کہ عقل دھوکہ دے سکتی ہے انسان کو، حواس دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر نازل ہوا۔ آیت 97 سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ قرآن مومن کے لیے بشارت ہے۔ تو لہٰذا ہم جب اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں تو بشارتوں کی، شاباشیوں کی تلاش میں لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ قرآن کو دیکھیں۔ قرآن شاباشی دے رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے، تو مومن کے لیے بشارت ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 98، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ فرشتوں اور رسولوں سب سے، اللہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے، ان سب سے، یا ان میں سے کسی ایک سے بھی، یا اللہ سے یا فرشتوں سے یا رسولوں سے جو دشمنی رکھے گا وہ کافر ہے۔ یہ عقیدے کا پوائنٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایمان رکھتا ہے اللہ پر یا نہیں؟ جی، اللہ کو مانتا ہے؟ مان کے تبھی تو دشمنی کرے گا، جب مانتا ہی نہیں وہ تو الگ کیٹیگری ہے۔ یہ مانتا ہے لیکن اللہ سے بدگمانی، اللہ سے چڑ، نعوذ باللہ، یہ تو بولتے ہوئے بھی الفاظ اتنے بھاری ہیں، یا فرشتوں سے بدگمانی اور فرشتوں سے نفرت اور فرشتوں سے چڑ، یا رسولوں کے بارے میں بدگمانیاں رکھنا اور ان سے نفرتیں کرنا اور دشمنیاں رکھنا اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا ان کو بدنام کرنے میں یا ان کا نام مٹی میں رگیدنے میں، اور اوندھے سیدھے اسکینڈل ان کے ساتھ اٹیچ کر دینا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماننے والے کرتے ہیں۔ یہ مشرکوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ ان کو اللہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے دشمنی تھی۔ مشرکوں کو دشمنی کیوں نہیں تھی رسولوں سے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو دشمنی کہاں سے کریں گے؟ کوئی وجود کو مانتا ہے تو دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ ایک یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر کے بتا دی کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے، محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، بات ماننی ہے، اعتماد کرنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، رسولوں کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کوئی گندا لفظ اللہ کی پاکیزہ ذات کے ساتھ اٹیچ کریں، یا پاکیزہ مخلوق فرشتوں کے ساتھ اٹیچ کریں، یا اللہ کے معصوم انبیاء کے ساتھ کوئی گندی بات اٹیچ کریں، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور بات کیا پتہ چلی ہم کو آیت 98 سے، کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اور یہاں کافر کس کو کہا؟ کہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، اس کو کہا کافر۔ کس کو کافر کہا؟ مان کر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، موویز بنائیں گے، کتابیں لکھیں گے، گندی گندی باتیں کریں گے ان کے بارے میں، نعوذ باللہ، اللہ پر 100 اعتراض جڑیں گے، کوئی کہیں کوئی قدرتی آفت، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پر زبانیں تان دراز ہوئی نہیں لوگوں کے۔ ہاؤ کین گاڈ ڈو دس؟ کیسے کیا اللہ نے یہ؟ کیسا خدا ہے یہ جو کرتا ہے؟ کیا ملا اللہ کو مجھ پہ مشکلات ڈال کر؟ میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا تو اللہ نے میرا بیٹا لے لیا اور میری بیٹی لے لی؟ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب دشمنی کی باتیں۔
تو اللہ کیا ہے؟ اللہ دشمن ہے کافروں کا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دوست بن جائے. حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کری فقط آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے. اور جبریل علیہ السلام کتنے کلوز ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو جو ان سے دشمنی کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے. اور اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو اللہ کے اولیاء کو تنگ کریں یا بدنام کریں. آیت 99 میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والا فاسق ہے. جو قرآن کا انکار کرتا ہے فاسق ہے. فسق کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں. فسق کی بھی اقسام ہوتی ہیں. چھوٹی نافرمانی بھی فسق ہے، اور قرآن کا انکار بھی فسق ہے. سارے فسق ایک لیول کے نہیں ہیں. تو قرآن کا انکار آپ کے خیال میں فسق اصغر ہے کہ اکبر؟ اکبر ہے، فسق اکبر ہے، بہت بڑا فسق ہے. وما یکفر بہا الا الفاسقون. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، اور جب دیکھیں آیات کے ساتھ انزلنا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن، اللہ کی کتاب. کہ جو قرآن کا انکار کرے، اس لیے کہ آیات تو اور بہت ہیں. سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، اور چاند بھی آیت ہے، اور بارش کا برسنا بھی آیت ہے. لیکن جب اس طرح سے آتا ہے کہ انزلنا الیک آیات بینات، یہ صرف کس کی بات کی جائے گی؟ قرآن کی. تو جو قرآن کا انکار کرے گا وہ فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جذبات کو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے اٹیچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب آگے ہے آیت 100 اور 101. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا؟ کلما کا یہ ترجمہ بتایا تھا نا آپ کو کہ اس میں ہے کہ ہمیشہ، یہ تو روٹین تھا، ان کا طریقہ ہی یہ تھا جس کو ہم کہیں نا ہیبیچول. کیا اوا کلما، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور ہی اس کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے. یہ تو ایسی کھوکھلی باتیں، کھوکھلے دعوے ہیں، ایمٹی ٹاک کہ ہم تورات پر بڑا ایمان رکھتے ہیں. کوئی ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے. اور ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے حرکتوں سے یہ بات بار بار واضح ہو چکی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں. اتنا شکوہ ہے اللہ کو ان کی عہد شکنی کا کہ نسل در نسل در نسل ان کے اندر یہی مسئلہ رہا کہ جب اللہ سے عہد کیا توڑا، جب اللہ سے عہد کیا توڑا. اس لیے کہ ان کے ہاں تو ہر نسل میں انبیاء موجود رہے تھے. یاد ہے نا آپ کو، ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں ہمیشہ نبی موجود رہے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہمیشہ ان کے ہاں انبیاء موجود تھے. تو اپنے عہد کو تازہ کرنے کا موقع ہر نسل کو، ہر جنریشن کو ملا. اور قرآن کا انصاف آپ دیکھیں، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن ہم کہتے ہیں نا ڈزنٹ پینٹ وتھ اے براڈ برش، سب کو نہیں کہا کہ سب تم ایسے ہی ہو. فریقم من الذین اوتوا الکتاب کہا. اوتوا الکتاب، ان کو جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے یہ کام کیا. اتنا قرآن پرٹیکولر ہے کہ جنرلائز نہ کرے کسی چیز کو.
اچھوں کو بھی بروں کے ساتھ نہ ملا دے، چاہے اچھے آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم کسی کو کمپریہنسو طور پہ کنڈیم نہ کر دیں۔ بعض دفعہ بہن بھائی ہوتے ہیں یا فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خفا ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو۔ یاد ہے آپ کو؟ سنا ہے آپ نے یہ؟ تمہارا تو ہمیشہ کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ تو اس ہمیشہ لفظ کو نکال دیں، یہ اس میں مبالغہ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ کوئی 100% ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت برا ہی برا کرتا رہے۔ تو سب کی اچھائیوں کو بالکل بھول جانا چونکہ اس نے ایک دفعہ غلط کام کر دیا۔ اللہ کا طریقہ دیکھیں، اتنی زیادہ گناہ گار قوم، اتنی زیادہ نافرمان قوم، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم سب تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہو۔ ہمیشہ فریق یا من الذین کا لفظ آ جائے گا، ان میں سے کچھ لوگ۔ یہ ہے دراصل عدل، اور قرآن آیا ہی عدل قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک گروہ نے ان میں سے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور یہ ہم ذکر کس قوم کا کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کا، یعنی کہ ایک ایپیٹمی بنایا گیا ہے، ان کو ایک مثال بنایا گیا ہے نفاق کی۔ ایک ایک چیز انسان دیکھتا جائے کہ منافق کیسا ہوتا ہے، انڈیویجول لیول پر یا کلیکٹیو لیول پر۔ سوسائٹیز کیسے پوری کی پوری ہپوکریٹ بن جاتی ہیں، ہپوکریٹیکل سوسائٹیز کیسی ہوتی ہیں، منافق کیسا ہوتا ہے ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ یہ کافر تھوڑی تھے، مشرک تھوڑی تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس پر ان کا یہ معاملہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں خاص طور پہ بتائی ہیں منافق کی، کہ آیت المنافقی ثلاثن، 3 نشانیاں ہوتی ہیں منافق کی۔ اب کس کے اندر تلاش کرنی ہے جا کر؟ جی ہاں، انٹروسپیکشن، یعنی جس میں یہ تینوں اور بعض احادیث میں 4 نشانیاں آتی ہیں، جس میں چاروں نشانیاں موجود ہیں 100% منافق ہے، جس میں 3 ہیں 75% منافق ہے، 2 ہیں 50%، ایک نشانی ہے 25%۔ کیا منافق مومن بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، 100% مومن بن سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ہم نے پہچان لیا کہ یہ مجھ کو بیماری ہے، یہ میرا مرض ہے، آئیڈینٹیفائی میں نے کر لیا۔ اب میں اپنے اوپر محنت کروں گی، انشاءاللہ میں خود کو ٹھیک کر لوں گی، اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو 3 نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہیبچول لائر۔ تو کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بس کانشیس ہو جائیں کہ میں جو حقیقت ہے میں اتنی ہی بات کروں، نہ کم نہ زیادہ، نہ ایمبرائڈری کروں نہ کڑھائیاں کروں باتوں پہ، قصوں پہ۔ نمبر 2، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو کسی سے وعدہ کریں پورا کریں۔ بچوں سے کہا تو میں کل پارک لے کے جائیں گے، اب بچے انتظار میں بیٹھیں، چلیں پارک، اچھا چلو چھوڑو پھر کل چلیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں سے وعدہ اگر کر لیا ہم نے، اس کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ بچوں سے بھی جو وعدہ کریں پورا کریں، ورنہ وہ بھی جھوٹ میں آ جائے گا۔ تیسری نشانی ہے منافق کی، وہ اذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خانہ، تو خیانت کرتا ہے۔ تو جو امانت ہو، اور امانت کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر کوئی سونا چاندی رکھوا کر جائے وہ تو امانت ہم سمجھتے ہیں، کوئی راز کسی نے رکھوا دیا تو کہا کسی کو نہیں بتانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی ہمیں احتیاط سکھائی ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر، آپ نے فرمایا، یعنی کہ مضمون یہ ہے حدیث کا، کہ کوئی تمہارے پاس آتا ہے اور آ کر آہستہ سے بات کرتا ہے اور ایسے ایسے کر کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، اس کا انداز کیا بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا یہ بات کسی اور کو پتہ چلے، تو وہ بھی راز ہے۔ المجالس بالامانہ، یہ حدیث ہے، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں، خاص ماحول میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بات وہاں کے لیے بالکل مناسب ہوتی ہے، اس ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بات آپ اس مجلس سے نکال کر، اس جگہ سے نکال کر کسی اور مجلس، کسی اور جگہ اس بات کو دہرائیں،
بنائن بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، وہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، پیشنٹ آیا، اس نے پیشنٹ کو دیکھا، بیماری تھی، کینسر تھا، ڈائگنوز کیا کہ کینسر ہے، تو اس کو ڈائگنوز کرنا تھا نا. اب وہی ڈاکٹر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، شادی کی مجلس میں، اور وہاں وہ 4 لوگوں کو بتا رہے کہ فلاں میرے پاس آیا تھا، اس کو کینسر ہے. یہ کیا ہے؟ خیانت. کیا پتہ وہ نہ بتانا چاہ رہا ہو اپنی بیماری کے بارے میں کسی کو. تو ڈاکٹر کے پاس مریض کا مرض کیا ہے؟ امانت. حالانکہ اس نے بتائیں کوئی غیبت کی ہے، اس نے کوئی برائی کی ہے، وہ ہمدردی سے کہہ رہے وہ فلاں آیا تھا، پتہ ہے اس کو 3rd اسٹیج کینسر ہے. یہ خیانت کری ہے اس نے. سننے والے کو برا لگے گا. بعض دفعہ کسی کی بیماری ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کی بیماری ہم ساری دنیا میں علم نشرہ کرتے پھریں. ہم کہتے ہیں وہ پتہ چلا وہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ چلا اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اس کو نہیں بتانا تھا کسی کو. اور اگر ہم منع کریں کہ آپ نے کیوں بتایا، کہتے ہیں لو یہ بھی نہ بولیں، غیبت ہم چھوڑ دیں، چغلیاں ہم نہ کریں، طنز ہم نہیں کریں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم گر گئی تھیں. تو ہاں بھائی، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم سے پوچھے بغیر، ہماری امانت ہے آپ کے پاس، ہم خود بتائیں گے کہ ہمیں کھانسی ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ 10-20 روپے کی بات نہیں ہے، امانت بہت چیزوں میں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالم گلوچ پہ اتار آتا ہے، اور کوئی اس کے آگے قدغن باقی نہیں رہتی، ہر حد کراس کر جاتا ہے. تو یہاں پر ان کا طریقہ بتایا گیا کہ علم والوں کا اللہ کی کتاب کو اگنور کرنا، نگلیکٹ کرنا بہت بری بات ہے. اس سے زیادہ برا ہے جن کے پاس کتاب آئی ہی نہیں. مشرکین مکہ سے بدتر یہ کردار ہے اہل کتاب کا جو کہ سامنے رکھا جا رہا ہے. کتاب تھی، ایسے اگنور کیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اپنی کتاب کو، کتاب اللہ کہا، اللہ کی کتاب کو، من وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے. تو پیٹھوں کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا اس کو؟ جی کیا مطلب ہے؟ اگنور کرنے کے معنوں میں ہے. یہ اگنور کر دیا ہے اس کو. کأنہم لا یعلمون، حقیقت معلوم تھی کتاب میں کیا لکھا ہے، پریٹینڈ ایسے کرتے تھے، حرکتیں ایسی کرتے تھے جیسے جانتے ہی نہیں اپنی کتاب کو. اب اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے، کیا قرآن کی طرف پیٹھ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہ مسئلہ نکلا ہے اس سے، اور اس پر کافی بحثیں ہوئی ہیں. تھوڑا سا اس کو ہم ہر ایکسٹریم سے نکل کر تھوڑا سا ہینڈل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ حالانکہ ارادہ نہیں تھا ڈسکس کرنے کا، لیکن مجھے کچھ سوال نظر آ رہے ہیں آپ کی شکلوں کے اوپر. ٹریڈیشنلی جو مسلمانوں کی علمی مجلسیں ہوتی تھیں جس میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، وہ عام طور پہ دائرے کی شکل میں ہوتی تھیں. استاد بیٹھا ہوتا تھا اور ایک دائرے میں شاگرد بیٹھے ہوتے تھے. یہ آئیڈیل ہے، دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی. اگر میرا بس چلے، مجھ سمیت ہم کوئی کرسی پر نہ بیٹھے، ہم نیچے بیٹھ کے زمین پر ہم قرآن پڑھیں. اس میں جو انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت آتی ہے، اس کی بات اپنی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن مجبوریاں 10 ہیں، اس لیے کسی کو آج کوئی جوائنٹ کا ایشو ہے، کسی کو کچھ اور ایشو ہے، تو بجائے کہ چند لوگوں کی معذوری کو نمایاں کیا جائے، بہتر ہے کہ سبھی کو کرسیوں پر بٹھا دیا جائے. حالانکہ حیصل بہت ہے کرسیوں کا، بہرحال وہ ایک الگ دکھ بھری کہانی ہے کرسیوں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ کھلی جگہیں رہی نہیں. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم دائرہ بنائیں گے تو مجھے بتائیں کہاں بیٹھیں گے؟ پھر ایک دائرے میں فٹ نہیں آئیں گے، ہے نا. پھر 2 دائرے بنیں گے تو پھر بات وہی ہو جائے گی کہ آگے والے پیچھے والوں کی طرف پیٹ کر رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے نمبر 1. نمبر 2، قرآن کی طرف پیٹ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کو ابھی دیکھا کانٹیکسٹ کے حساب سے. اگر کوئی قرآن کی بے عزتی کرنے کی نیت سے پیٹھ موڑتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آتا ہے کسی کے پاس، قرآن اس کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو کیا لکھا ہے قرآن کے اندر، اور وہ یوں ٹرن کر جاتا ہے، صاف تکبر ہے، وہ نہیں سننا چاہ رہا. تو وہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، وہ گناہ بنا دے گا اس چیز کو. اب مثال کے طور پہ
ہم جاتے ہیں مکہ، وہاں جگہ جگہ سٹینڈز لگے ہوئے ہیں. اب آپ میں سے اکثر میرے خیال ہے گئے ہوں گے، اور اس میں قرآن اوپر سے نیچے تک رکھے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ. اب اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی کہ سامنے قرآن کا سٹینڈ ہے، ٹھیک ہے. اب کسی کو اس جگہ سے، عورتوں کے انکلوژرز بنائے ہوتے ہیں نا انہوں نے، تو عام طور پہ جو عورتوں کا انکلوژر بنایا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چاروں طرف پارٹیشنز لگا کر اور اس میں قرآن یعنی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب بہت بڑی جگہ ہے، اب وہاں سے کسی کو باہر نکلنا ہے، کسی عورت کو، تو مجھے بتائیں وہ باہر کیسے نکلے گی؟ سامنے پورا قرآن کا سٹینڈ ہے، وہ کیا الٹے قدموں چلتی ہوئی باہر نکلے گی؟ 10 دفعہ گرے گی. تو مجھے بتائیں پتہ نہیں زندہ پہنچے کہ نہ پہنچے پھر دروازے تک. اب اس کی نیت کیا ہے کہ وہ کیا قرآن کی بے عزتی کرنا چاہ رہی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایک مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ذرا حرم سے اور خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ سامنے ہے اور آپ نکلنے کی کوشش کریں اور کہہ کہ نہیں میں تو بس صرف اپنی شکل خانہ کعبہ کے سامنے رکھوں گی، الٹے قدموں میں تو نکلوں گی، نہیں نکل سکیں گے. اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. تو اگر یہ مجبوریاں ہیں تو اس میں کوئی انسلٹ کرنے کی نیت نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی نیت نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ہمارا معاملہ کچھ یہودیوں سے کم نہیں رہا. شادیوں کے مجلسوں میں ہم جاتے ہیں، ساری سورہ احزاب پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات جو سورہ احزاب میں آئے ہیں. ہماری شکلوں پہ بل نہیں آتا کہ کیا کھلی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک کاغذ کا پرچہ جس پہ اللہ نہ کرے کچھ لکھا ہو وہ نیچے پڑا ہو، ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں. قرآن کو دلہن کے سر پہ سے گزار دیں گے. دیکھا ہوگا آپ نے، دولہا اور دلہن کو جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو دلہن کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے. قرآن کہاں ہوتا ہے؟ سروں کے اوپر. احکامات کہاں ہوتے ہیں؟ لٹرلی کوئی سنت تو لوگ سننے کو تیار نہیں. قرآن کی پوری سورہ نور، قرآن کی پوری سورہ احزاب، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچیاں مت کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، اسراف مت کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغلیاں نہیں کرنا، اور زینت کا اظہار مت کرنا. یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ تو ہم نے تو یہ کر لیا، قرآن کو سر کے اوپر، احکامات پیروں کے نیچے. یہ دراصل ان کی بات ہے جو کی جا رہی ہے. ورنہ فزیکلی ایز سچ تورات کی عزت یہ بہت کیا کرتے تھے. جس طرح ان کے یہاں سیریمنیز ہوا کرتی ہیں، وہ کبھی آپ دیکھیں کہ کس طرح تورات آتی ہے ان کے ہاں. باقاعدہ ہیوج اتنے اونچے اونچے چاندی کے کیسز ہوتے ہیں، سلور کے کیسز، اس لیے کہ تورات کو ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کرتے یہ لوگ. سلور کیس کے اندر ہوتی ہے، اسکرول کی شکل میں ہوتی ہے، پھر وہ لا کے رکھی جاتی ہے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے، اس میں سے تورات نکلتی ہے. اتنی عزت کی ہے انہوں نے اس کی فزیکلی. کتاب کی احکامات کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں کہا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. احکامات کو ایسے پس پشت پھینکا کہ جیسے کہ جانتے ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا قرآن کے بارے میں ہم کسی ایک انتہا پر نہ جائیں کہ اس کی طرف پیٹھ کرنا نعوذ باللہ گناہ. ورنہ تو یہاں دیکھیں نا، سب ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا چوائس ہے ہمارے پاس؟ کوئی چوائس ہے ہی نہیں. لیکن دلوں کی کیفیت کو دیکھیں، کیا پیار ہے قرآن سے؟ تبھی تو آئے ہیں، ورنہ کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ تو یہ دلوں کی کیفیت کی دراصل جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ جب پتہ چلا کہ اچھا کوئی حرج نہیں، تو بعض دفعہ بالکل قرآن کی عزت کرنی ہی چھوڑ دی. پارے ہیں زمین پہ پھینک دی نعوذ باللہ. قرآن رکھا ہوا ہے، چائے کا مگا رکھ دیا اس کے اوپر نعوذ باللہ. یا قرآن کو سر کے نیچے رکھ کر سو گئے نعوذ باللہ. یا قرآن یہاں رکھا ہوا ہے بالکل پیروں میں، بعض دفعہ وہ نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں اس کو، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، پھلانگ رہے ہیں، جا رہے ہیں نعوذ باللہ. کرسی پر سے اٹھے، سیٹ کے اوپر قرآن رکھ دیا، پارا رکھ دیا سیٹ کے اوپر جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ دوسری لمٹ ہے بے ادبی کی. ایز اے ٹیکسٹ، ایز اے بک اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. ہمیشہ اونچی جگہ رکھیں. کوئی چیز اس کے اوپر یعنی اس کو نعوذ باللہ ایک ٹرے کی طرح استعمال نہ کریں قرآن کو نعوذ باللہ. اور کسی ایسی جگہ نہ رکھیں جو کہ ناپاک ہو سکتی ہے وہ جگہ. سیٹ آبویسلی ناپاک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس ایکسٹریم سے نکل کر بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسانوں کا معاملہ کہ ایک اس سے نکلیں گے، عزت کی انتہا سے نکلیں گے کہ وہ شیلف سے اترتا ہی کبھی نہ تھا، اور جب اتر آیا تو اتار کے نعوذ باللہ اس کو بالکل زمین کے اوپر ڈال دیا. تو اس کے بیچ میں
یعنی کہ عملی زندگی سے اس کا تعلق رکھنا فرض ہے ہمارا، اس بات کی یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے، اور عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس مصحف کی، اس کتاب کی عزت بہت ضروری ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، کتاب، اللہ کی کتاب کو تو پھینک دیا اٹھا کے، انہوں نے اگنور کر دیا، تو ویکیوم تو کہیں باقی نہیں رہتا، ایک چیز نہیں ہوگی، کوئی اور چیز آ کے ریپلیس کرے گی اس کو۔ تو کس چیز سے ریپلیس کیا تورات کو، اب اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ طویل آیت ہے یہ، آیت 102، ٹکڑے کر کے اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، بیچم بیچ ابھی تو جملہ چل ہی رہا ہے، اتنی بڑی بات انہوں نے، اتنا بڑا الزام لگایا تھا سلیمان علیہ السلام پر کہ اللہ نے بیچ میں رک کر فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیچھے پڑے وہ، کون پیچھے پڑے؟ وہ بنی اسرائیل، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے صاف طور پہ آگاہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا مت ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس کے باوجود ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ طویل آیت ہے اور مضمون بھی بڑا غیر معمولی اور دلچسپ ہے۔ اچھا، ترجمے سے کچھ نہ کچھ تو مضمون آپ کے سامنے واضح ہو ہی گیا ہوگا الحمدللہ۔ بات کیا تھی؟ بات ہے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایریا وائز تو بہت بڑی نہیں تھی، رومن امپائر جیسی یا یہ اسلامک امپائر جیسی نہیں تھی کہ 3-4 کانٹیننٹس کے اوپر پھیلی ہوئی ہو، 3 کانٹیننٹس، نہیں ایسی نہیں تھی، لیکن جتنی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو وہ بہت ایکسٹراڈنری چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا ان کے قابو میں دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کو حکومت دے دی تھی، تو یہ ان کا معاملہ بڑا غیر معمولی تھا۔ انشاءاللہ آگے بھی مضمون آئے گا تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ اچھا، اب وہ جو جنوں پر حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، ہو سکتا ہے کہ اسی دور میں انسانوں اور جنوں کا ذرا زیادہ انٹریکشن ہوا ہو آپس میں، بیکاز انسانوں پر بھی حکومت تھی، جنوں پر بھی حکومت تھی، تو وہ روابط بڑھ گئے۔ جنوں پر حکومت پلس ایک سے ایک معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر دکھائے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لینا، چونٹیوں کی باتیں سمجھ لینا کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ہوا کو جہاں حکم دیتے تھے ہوا چل پڑتی تھی اس طرف، اور اوپر جو ہے ان کا جو بعض روایات ملتی ہیں ہم کو، جو فلائنگ کارپٹ کا تصور ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ یہیں سے آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے۔ تو بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ ان کا ایک تخت ہوتا تھا، اس پہ سلیمان علیہ السلام سوار ہوتے تھے، ان کے ساتھی سوار ہوا کرتے تھے، اس کے بعد وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ آج ایروپلین دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں،
تو یہ کب سے ہو رہا تھا. اچھا اب جب اڑ گئے تو پھر سورج کا کیا ہوگا؟ سورج تو پڑ رہا ہوگا نا, تو اوپر پورے پرندے سایہ کر لیتے تھے, اور وہ جو تخت ہے وہ اڑا کر کہیں سے کہیں جہاں کہتے تھے وہاں لے جایا کرتا تھا. اب یہ یہودیوں ہی کے رسول تھے نا سلیمان علیہ السلام. بجائے کہ امپریس ہوتے, بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے ایسا نبی بھیجا جو ہمارا بادشاہ بھی ہے, ایسا منصف, ایسا عادل. ظاہر نبی ہیں, ہر خوبی کا سرچشمہ نبی کی ذات ہوا کرتی تھی, ہر قسم کے کردار کی خوبی موجود ہوتی تھی. بجائے کہ شکر ادا کرتے, عادتاً ناشکری کرنا, عادتاً رسولوں کی دشمنی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ تو دراصل جادوگر ہیں, اور یہ جادو کے ذریعے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی فہرست سے بھی نکال دیا. یہ صرف کہتے ہیں کنگ سولومن, یہ پروفٹ نہیں کہتے. بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کے سامنے آیات پڑھیں جس میں کہ سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر ہے, تو وہ تو دنگ رہ گئے, ان کے تو منہ کھولے رہ گئے یہودی علماء کے. آپس میں باتیں کرنے لگے کہ تم نے سنا یہ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابن داؤد کو, داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے نا, ابن داؤد کو نبی کہتے ہیں, حالانکہ وہ صرف جادوگر اور بادشاہ تھا بس. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اور اس کے بعد پھر وہ ہوتے ہوتے روایات ہم میں بھی پہنچ گئیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ انگشت سلیمانی, یا نعوذ باللہ سلیمانی جادو, نعوذ باللہ. تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر, اور سلیمان علیہ السلام کی جنوں پر حکومت جب ہوئی تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور انہوں نے اس طرح جادو ٹونے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پرزور نفی فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. تو کفر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جادو, کہ کبھی نہیں جادو کیا سلیمان علیہ السلام نے, بلکہ شیطان جادو کیا کرتے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب یہ بابل کہاں سے آ گیا؟ ایک تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے دو ایکسٹریمز بتائی ہیں. ایک ان کا عروج وہ کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا دور. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا دور ان کا عروج تھا. موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تھی. کنگ ڈیوڈ, کنگ سولومن. داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے, سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. اس میں ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا جادو میں ڈیولپ ہو گیا, اس لیے کہ وہ دماغ ٹیڑھا تھا نا, تو وہ تورات کے بجائے انٹرسٹ کس میں ہو گیا؟ آکلٹ سائنسز کے اندر. اچھا اب یہ بابل کہاں سے آیا؟ بابل کیا ہے؟ بیبیلون. اب جب یہ ان کی انتہائی زوال کی بات ہے, کیا زوال ہوا ان کا؟ کہ جب یہ آپس میں لڑے جھگڑے, تورات انہوں نے چھوڑ دی, انبیاء کو انہوں نے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا, ان بٹوین کی تاریخ ہے ان کی. تو اللہ کا عذاب نازل ہوا بنی اسرائیل کے اوپر. بابل کا بادشاہ تھا بخت نظر, اس کو کہتے ہیں, نبوکت نظر. 586 BC میں اس نے حملہ کیا, اور وہ اس نے ان کو غلام بنا لیا بنی اسرائیلی کو. انشاءاللہ ہم اس کی ہسٹری پڑھیں گے, دیکھیں گے, تو پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گا. بخت نظر اس کو عربی میں کہتے ہیں نبوکت نظر. با خا تا بخت لکھیں, نظر, نون ضاد را, نظر, بخت نظر. یہ بابل کا بادشاہ تھا. اس نے حملہ کیا, اس نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی, اور سارے یہودیوں کو یہ پکڑ کر لے گیا. کتنوں کو تو قتل کیا, کتنوں کو اٹھا کر لے گیا. اچھا جو بیبیلون تھا اس زمانے میں, وہ سویلائزیشن کا سمجھے کہ ہب تھا. آپ نے سنا ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کا ذکر, جو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں اینشینٹ ورلڈ کے, ان میں ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون آتا ہے. تو ٹیکنالوجیکلی بھی بڑے ایڈوانس تھے, اور وہاں جادو ٹونے کا بڑا زور تھا. تو جب یہ وہاں غلام بن کر گئے, چونکہ سرشت کے اندر آلریڈی اپنے عروج کے زمانے سے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھیں نا ان کی, کہ یہ الٹی سیدھی چیزوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. تو وہاں جب یہ غلام بنے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ بابل میں جادو کا اتنا زور ہے, تو اور زیادہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس کے اندر, اور انہوں نے اس میں بہت دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائش کری. اللہ نے 2 فرشتے نازل فرمائے,
جن کا کہ نام ہے ہاروت اور ماروت، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا کیا۔ اب وہ علم کیا تھا، یہ ایک بہت بڑا بحث کا موضوع ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا سکھایا تھا ان دو فرشتوں کو۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جو علم فرشتوں کو دیا گیا تھا، ہاروت کو ماروت کو، وہ جادو سے ڈیفرنٹ تھا، جادو نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اور ان کی جو ریزننگ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ جادو سکھائیں یا کریں، ایسے فرشتوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جادو کریں یا جادو سکھائیں۔ تو کچھ اور چیز تھی، کوئی اور علم تھا جو ریپلیسمنٹ کے طور پہ آیا تھا، لیکن جس کی فطرت اپنی بگڑ چکی ہو تو وہ تو خیر میں سے بھی شر نکال لیتا ہے اپنے لیے۔ تو جو کچھ فرشتوں سے سیکھا ہوگا، کچھ نفع مند علم سیکھا ہوگا، کچھ اپنا جادو ایڈ کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی وہ فرشتے کچھ ان کو سکھا رہے ہوتے تھے تو کہہ دیا کرتے تھے، کیا دیکھیں لکھا ہے نا، وہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہیں کرنا۔ اب آپ کہیں کہ جب اچھا علم تھا تو وہ فتنہ کیسے بنا، اور اس کو انہوں نے استعمال کیسے کیا میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے، رائٹ؟ اچھا یہ کیسے ہوا؟ اچھا جادو نہیں تھا تو کیا تھا؟ مثال کے طور پہ دیکھیں الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ میں سے کتنی خواتین شادی شدہ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، آپ کے شوہر آ کر کہتے ہیں آپ سے، کسی عالم کے پاس ہو گئے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اب عالم نے کہا کہ بچہ گھر میں تمہارے جھگڑے ہیں، گھر میں تمہارے لڑائیاں ہیں، ایسا کرنا کہ تم کو میں ایک بہت ہی زبردست چیز دے رہا ہوں، یہ تم یہ پھول رکھ لو اپنے پاس، گرنے نہ پائے، لیکن اس پھول میں تاثیر بہت ہے۔ تاثیر اس وقت پیدا ہوگی جب تم جاؤ اپنی بیوی کو جھمپی ڈالو اور تم کہو کہ آئی لو یو، پھر یہ پھول پیش کرو، دیکھو تمہارے گھر کا ماحول کیسے چینج ہوگا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب یہ میاں بیوی میں محبت کب پیدا ہوتی؟ جب وہ کس کی بیوی سے کہتے ہیں آئی لو یو؟ جی، کس کی بیوی سے؟ اپنی بیوی سے۔ اب بیگم تماشا دیکھ رہی ہیں، کسی اور کی بیوی پکڑ لی انہوں نے، اس کو ڈالی جھمپی اور کہا آئی لو یو، اب مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ آپ کو بہت سمپل مثال دی ہے میں نے کہ کس طرح نفع مند علم بھی نقصان دہ کازز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مشکل آیت ہے قرآن کی، جس پہ کہ بہت تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کون تھے یہ دو، ہاروت اور ماروت، کیا سکھایا انہوں نے، وہ پھر ایک الگ موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ فی الحال کیا ہے، جو بھی سکھایا بتا دیا تھا کہ دیکھو فائدہ حاصل کرنا، فتنہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے کہ فائدہ بھی حاصل کر لیں، نقصان بھی حاصل کر لیں، رائٹ؟ جیسے اولاد کو فتنہ کہا ہے، مال کو فتنہ کہا ہے، تو دونوں چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے، نقصان ہی حاصل کرتے تھے اپنے لیے۔ اور ساری دلچسپی کس چیز میں ہو گئی تھی؟ خاندان کے ادارے کو برباد کرنے میں۔ اور خاندان کا ادارہ کب برباد ہوتا ہے؟ جب میاں اور بیوی میں تعلقات بگڑ جائیں۔ جادو کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے صرف اور ایک ہے عطف۔ ایک ہے صرف، ایک ہے عطف۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پھرا دینا، رائٹ؟ کیا پھرا دینا؟ کہ کوئی ایسا منتر، کوئی ایسا جادو کر دینا کہ جس سے بیوی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی سے انتہائی نفرت ہو جائے، کمرے میں وجود برداشت نہیں کر سکے، پاس آنا برداشت نہ کر سکے، شکل نہ دیکھ سکے، اس قدر ریولژن، ایسی چڑ، ایسی نفرت پیدا ہو جائے، یہ صرف ہے۔ اچھا عطف کیا ہوتا ہے؟ عطف یہ ہے کہ عطف کی وجہ سے انسان دیوانوں کی طرح کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب تک وہ نظر نہ آئے چین نہیں آتا، پاگل ہو جاتا ہے بالکل، ہر وقت اس کو وہ شخص اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے، وہ جو کہہ دے وہ کرے گا، یہ ہے عطف۔ اور صرف کیا ہے؟ شدید چڑ، شدید ریولژن۔ تو عطف ہے اوور اٹریکشن، اور صرف کیا ہے؟ ریولژن۔ یہ دو بہرحال میجر قسمیں ہیں جادو کی،
اور جادو ہو جاتا ہے، لیکن جادو کرنے والا کافر ہے. اللہ نے کلیئر کہا ہے کہ جادو کفر ہے. اور یہ میاں بیوی کے اندر نفرت جدائی ڈلوانا یہ تو شیطان کا فیورٹ کام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے. پھر اس کے ایجنٹ واپس آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کیا کام کیا. کسی سے خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے تم نے بھی کچھ نہیں کیا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا. ایک اس کا ایجنٹ آ کر کہتا ہے کہ بڑی کوشش کے بعد آج میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، لڑائی کروا دی. تو اس کو گلے لگا لیتا ہے، اپنے سے قریب کر لیتا ہے شیطان، اور کہتا ہے نعما انتا، کتنا اچھا ہے تو. یہ ہے نا کرنے کا کام. تو یہ میاں بیوی کا تعلق، اس کی اہمیت کو سمجھیں. کارنر سٹون آف سویلائزیشن. اس کو جتنا سنبھالا جائے، جتنا اس کو رسپیکٹ کے ساتھ رکھا جائے، جتنی اس کی کیئر کی جائے، اتنا خاندان مضبوط ہوتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جادو ٹونے کا ذکر کیا، وہاں ہمیں اطمینان بھی دلا دیا کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دلا سکتا. اور ذکر بھی کہاں آ رہا ہے جادو کا، کس صورت میں؟ سورۃ البقرہ میں. جی یہاں ذکر آ رہا ہے. جی ہاں. اور تو سورہ بقرہ بہترین ہے جادو ٹونے کے لیے. اور کہاں آتا ہے ذکر؟ نفاثاتی فی العقد قل اعوذ برب الفلق. تو سورہ فلق بہترین ہے جادو ٹونے کے توڑ کے لیے. تو لہٰذا ان سب چیزوں کا انسان اہتمام کرے اور بس الحمدللہ ریلیکس ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اٹیمپٹ ہوا تھا جادو کا، اور آپ کا اس پہ اثر یہ ہوا تھا کہ آپ بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، ازواجی تعلق، اور پھر اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو گیا. تو یہ ہندوؤں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں، ان دو میں جادو ٹونے کا بہت زور ہے. تو اب افسوس کا اظہار ہے ان کے اوپر کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش ان کو خبر ہوتی. گندے شیطانی ناپاک کاموں میں پڑھنے کے بجائے پاک کام کرتے، رحمان کا کلام پڑھتے، عمل کرتے، مشکلات میں اللہ سے رجوع کرتے اور اپنے نصیب پر راضی رہتے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. جادو کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا. اور یہ مشہور کہاوت ہے کہ اپنا بچہ دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں نا the grass is greener on the other side of the fence. یہ ہے ایک شیطان زیادہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو زیادہ اٹریکٹیو بنا کر دکھاتا ہے، اور وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ شیطانی خیالات ہیں. تو مردوں کو کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنی نظروں کے بارے میں، وہ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ اس طرح نظروں کا پردہ نہیں کرتے، نظریں جھکا کے نہیں رکھتے، اوروں کی بیویوں کو اس طرح زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں یا بہت دیکھتے ہیں، تو وہ کس کے ایجنٹ بن رہے ہیں. اپنی ذمہ داری کو وہ بھی محسوس کریں ذرا.